عاشور کے دن کے تمام یادوں کو زندہ رکھتے ہیں. علم اس علمدار کے علم کی یاد میں، مشکیزہ اس مشکیزے کی یاد میں، زنجیر حتیٰ وہ جو دشمنوں نے کیا ہے، زنجیر معاملہ وغیرہ اہل بیت کا کام نہیں تو دشمنوں کا تھا. تھوڑا سا ہم کم از کم دشمنوں کی سیرت پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اہل بیت نے جو کچھ کربلا میں انجام دیا ان سب کو عاشور کے دن عزاداری میں ظاہر رکھتے ہیں، اظہار کرتے ہیں تاکہ کربلا کی یاد بالکل تازہ ہو جائے، عاشورہ بالکل زندہ ہو جائے. عاشورہ میں دو پہلو تھا، ایک حقانیت تھی، دوسرے جذبات تھے. حسین دونوں کام کیا. ایک یہ ثابت کیا کہ میرے قیام قرآن کے مطابق ہے، عقل کے مطابق ہے، حق کے مطابق ہے. دوسرا جذبات کو زندہ کرنے کے تمام کام کے. فرمایا میں فرزند پیغمبر ہوں، پیغمبر نے میرے بارے میں کیا فرمایا، یہ میرا امامہ پیغمبر کا امامہ، یہ میرے آبا پیغمبر کے آبا. میں نے کوئی غلطی کی ہے، میں نے اپنے نانا کی سنت کے خلاف ورزی کی تو بتاؤ، بلکہ آپ آیا اور معروف کے لیے ظالم حکم کے خلاف قیام کرنے کے لیے تب بھی فرمائے میں شروع نہیں کرتا ہوں. یعنی ہم لوگوں کے جذبات کو زندہ کیا، ہم لوگوں کے فکر کو بھی زندہ کیا. قیام کربلا دونوں پہلو سے. یعنی ہم اس وقت کامیاب ہو سکتے ہیں جب ہمارا اقدام عاقلانہ ہو، قرآن و سنت کے مطابق بھی ہو، لوگوں کے جذبات اور قلبی خواہشات کے مطابق بھی. دونوں کو ساتھ چلنا ہے، پھر عوام پر اثر انداز ہو سکتے ہیں، ورنہ اثر انداز نہیں ہو سکتے. کربلا دلوں میں ان لقتل الحسین حرارہ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. دیکھیں کربلا میں وہ جو دلسوز مناظر، دلسوز باتیں، دلسوز واقعات بس اوقات ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہی راوی جو کہتا ہے کہ حسین جتنی شہادت کے وقت آتا جا رہا تھا اتنا آپ کے چہرے انور کے نورانیت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، لیکن حسین نے کھل کر گریہ کیا، بلند آواز سے گریہ کیا، کھل کر مظلومیت کا اظہار کے لیے. اس لیے تھا کہ جذبات معاشرے میں آ جائے، معاشرے کو جھنجھوڑ قیامت تک انسانوں کے وجود کے اندر، پورے وجود کے اندر لرزہ برندام کرے. انسان علمی مخلوق بھی ہے، قلبی مخلوق بھی ہے. علم کے لحاظ سے اس کو منوا و آمادہ کرو، قلب تیار نہ ہو تو وہ انسان تیار نہیں ہوتا. انسان تیار ہونے کے لیے قلب اور فکر دونوں کو تیار کرنے کی ضرورت ہے. حسین کے قیام میں یہی کیا. آج محرم کی شب دوم محرم ہے اور آپ جانتے ہیں 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے. 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے. حضرت ام کلثوم فرماتی ہے میں بھیا حسین کے پاس گئی، فرمایا بھیا حسین اس سرزمین پر پہنچ کر میرے دل میں عجیب سا خوف پیدا ہوا. حسین نے فرمایا بہن میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. جب بابا کے ساتھ صفین جانے کے لیے ہمارا گزر یہاں سے ہوا، یہاں پر رکے، والد صاحب سو گئے، آپ کا سر اطہر بھائی حسن کے زانوں پر تھا، بھائی حسن کے زانوں پر تھا آپ کے سر اطہر. آپ اٹھے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ رہے. میں نے عرض کیا بابا کیا ہوا؟ فرمایا یا امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا بابا کیا ہوا؟ امام نے فرمایا میں نے عالم خواب دیکھا، ایک خون کے ایک سمندر ہے اور میرا حسین اس سمندر میں غرق ہو رہا ہے، ہاتھ پاؤں مار رہا ہے، کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا. گویا حسین فرما رہے تھے بہن میں جانتا ہوں اس سرزمین میں کون سے مصائب آنے والا ہے. جب حسین کربلا پہنچے آپ نے پوچھا اس سرزمین کا نام کیا ہے؟
کسی نے غازریہ کہا، کسی نے نینوا کہا، کسی نے طف کہا، آخر میں کسی نے کہا اس سرزمین کا نام کربلا ہے۔ فرمایا اعوذ من کرب و بلا، فرمایا ہا ہنا مناخ رکابنا، ہا ہنا محط رکابنا، ہا ہنا مذبح اطفالنا، ہا ہنا مسفک دمائنا۔ یہی وہی سرزمین ہے جہاں پر ہمارے خون بہا دیے جائیں گے، یہ وہی سرزمین ہے جہاں پر ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ذبح کیے جائیں گے۔ نہ معلوم اس جملے کے فرماتے وقت حسین کے ذہن میں کیا گزر رہا تھا، کیا شہزادہ علی اصغر کی شہادت کا منظر آپ کے سامنے آ رہا تھا، یا عبداللہ حسن جو آپ کے سینے پر شہید ہوئے۔ سید شہداء جب ادھر آئے، خیمے لگا دیے، وہاں پر بعض روایات کے مطابق بنی اسد کو بلایا، زمین کربلا کے ایک اہم حصہ خرید لیا، فرمایا میری زیارت کے لیے آنے والے زائروں کی اور موالیوں کی مہمانی کرنا، ان کی مدد کرنا۔ بعض روایات کہتی امام نے فرمایا اگر ہم شہید ہو گئے، کوئی دفن کرنے والے نہ ہو تو ہمیں دفن کرنا۔ یہ مصیبت ایسی مصیبت تھی کہ سید سجاد جب جا رہے تھے مقتل سے، آپ کی برداشت جواب دینے لگی، آپ کی حالت غیر ہو گئی۔ جناب شہزادی نے تسلی دی۔ سید سجاد جب مدینہ پہنچے، کسی غریب کو چیختے ہوئے سنا، چیخ رہا تھا میں بے کس ہوں، میں غریب ہوں، میری مدد کرو۔ سید سجاد رک گئے، فرمایا بتاؤ اگر تمہاری موت آ جائے تمہیں دفن کریں گے یا نہیں؟ عرض کی اپنے رسول اللہ ضرور دفن کریں گے، ضرور دفن کریں گے، اس لیے کہ مسلمان کی تدفین واجب ہے۔ کربلا کی طرف رخ کیا، سلام ہو آپ پر بابا، مسلمان کسی غریب کو تنہا نہیں۔ حسین نے کربلا پہنچ کر ایک خیمے میں، بڑے سے خیمے میں تمام آل عقیل، آل جعفر، آل ابی طالب، آل علی سب کو جمع کے 180 کے قریب بڑے چھوٹے مرد عورت سب کو جمع کیا، پھر سب کی طرف جی بھر کر دیکھا اور رونے لگے، مسلسل روتے جا رہے تھے۔ اصحاب مقاتل کہتے سمجھ میں نہیں آتا امام کیوں رو رہے تھے، امام کیا سوچ رہے تھے؟ شاید امام الوداع کے موقع امام کو یاد آ رہا تھا، ایک موقع پر انہی سے الوداع کر کے جاؤں گا۔ شاید امام کو یاد آ رہا تھا کس طرح سے اہل بیت مقتل سے گزریں گے، ان کی نگاہیں ہماری لاش پر پڑی۔ امام رضا علیہ السلام نے محرم کی پہلی تاریخ کو جب ریان ابن شبیب آپ کے پاس پہنچے، پوچھا ریان کیا تم نے روزہ رکھا ہے؟ عرض کے مولا نہیں۔ امام نے روزہ کی فضیلت بیان کی، پھر آپ نے فرمایا ریان یاد رکھو اسی مہینے کے 10 تاریخ کو عاشور کے دن ایسی ہستیاں اس سرزمین پر، کربلا کی سرزمین پر ذبح ہو گئی جن کی مثال روئی زمین پر نہیں ملتی تھی۔ امام فرماتے اس طرح سے ذبح ہو گئی جس طرح سے جانور ذبح ہوتے ہیں۔ نہ معلوم امام نے یہ تشبیہ کیوں دیا، شاید تشبیہ کا مقصد یہ ہے کسی نے ترس نہیں کھایا، کسی نے قتل اہل بیت کو ناجائز نہیں سمجھا۔ جانور جب ذبح ہوتا ہے کوئی اعتراض نہیں کرتا ہے، اہل بیت کے قتل پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔
اہل بیت کے قتل پر کسی نے اعتراض نہیں کیا، شاید امام رضا نے رحم کیا، ورنہ فرما سکتے تھے یا اپنے شبیب اس سرزمین پر جب اہل بیت شہید ہو جائیں گے، اگر جانور کو ذبح کرے تو جانور کو دوسرے جانوروں کے سامنے ذبح نہیں کرتے، اگر جانور کو ذبح کرے تو اس کو پیاسا اور بھوکا ذبح نہیں کرتے۔ اہل بیت کی قسمت تھی کہ پیاسے شہید ہو گئے، اطفال حسینی کے سامنے حسین ذبح ہو گئے۔ شہزادی زینب بار بار تل زینبیہ پر آتی ہے اور حسین کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھتی ہے۔ ابن زیاد سے فرماتی ہے ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر، عمر بن سعد سے فرماتی ہے یا ابن سعد ایقتل ابو عبداللہ وانت تنظر الیہ، ابن سعد تمہیں شرم نہیں آتی، حسین ذبح ہو رہے ہیں۔ اللہ